بلا آخر اگلے روز 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو اپنی عبادت کے چھوٹے سے جھونپڑے میں گئے اور رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ آپ نے اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور ذرا سی دیر کے بعد آپ مسکراتے ہوئے خیمے سے باہر آئے اور فرمایا کہ کفار کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ مسلمانوں میں 80 یا 80 سے 2-3 زیادہ مہاجر تھے، باقی سب انصار تھے۔ انصار میں 61 قبائلی اوس کے آدمی تھے اور 17 خزرج کے۔ اس کے بعد لشکر کفار سے رسم عرب کے موافق اول عتبہ و شیبہ، پسران ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور جنگ مبازرہ کے لیے للکار کر لشکر اسلام سے اپنے مقابلے پر لڑنے والے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 شخص اوف و معوذ، پسران افرا اور عبداللہ بن رواحہ نکلے۔ عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم انصار یعنی اہل مدینہ میں سے ہیں۔ عتبہ نے نہایت متکبرانہ انداز اور دہشت زدہ لہجے میں کہا کہ ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات و برادری کے لوگ یعنی قریش میں سے مہاجروں کو بھیجو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے میں حمزہ بن عبد المطلب اور عتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ بن الحرث اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے میں حضرت علی بن ابی طالب جائیں گے۔ یہ حکم سنتے ہی بلا تعمل تینوں صحابی میدان میں نکل آئے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کیے، حالانکہ وہ خوب ان کو جانتا اور پہچانتا تھا۔ ان کے نام سن کر اس نے کہا ہاں ہم تم سے لڑیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا اور حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ایک وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، زخم بہت کاری لگا جس سے وہ جان بر نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں اور ادھر سے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ جب لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کی بھر کر اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ اس وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو قتل اور 90 کو اسیر کرا کے میدان سے بھاگ نکلے۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اس لشکر میں آئے ہوئے تھے تقریباً سب کے سب مقتول ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تیز رفتاری سے روانہ ہو کر اسیروں اور ان کے محافظ دستے کو پیچھے چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 یا 2 دن بعد قیدی بھی مدینہ پہنچ گئے۔